نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بات چل رہی تھی لیس من منہج السلف، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، اور اس میں بے شمار مختلف نکات پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ جس نقطے پر روشنی ڈالی جائے گی وہ ہے شہرت طلبی۔ شہرت طلبی یہ سلف کا منہج نہیں ہے، گمنامی کی زندگی گزارنا یہ سلف کا منہج ہے۔ حضرت کعب کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کے ریوڑ میں بھوکا بھیڑیا، اگر بکریوں کا ریوڑ ہو اور کسی بھوکے بھیڑیے کو اس ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا مال و جاہ کی چاہت انسان کو نقصان پہنچاتی، اس کے دین کو نقصان پہنچاتی۔ تو شہرت طلبی یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ وہ گمنامی کی زندگی پسند کرتے تھے۔ خلافت کے معاملے کو دیکھ لیجئے کہ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا تھا، آپ نے ابوبکر صدیق کو آگے کر دیا۔ پہلے خلیفہ جو چلے گئے تھے وہ حضرت عمر تھے، لیکن آپ نے کس کو آگے کیا؟ ابوبکر صدیق۔ حضرت علی کے پاس لوگ آتے تھے، آئے خلیفہ بن جائیے، حضرت علی نہیں بول دیا کرتے۔ صحابہ اکرام کے پاس چیزوں کے لیے آتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ اپنے بکریوں کے باڑے میں بکریوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، ان کا بیٹا گھوڑے پر آیا عامر، تو آپ نے کہا اللہ رب العالمین اس گھوڑ سوار کے شر سے مجھے بچائے۔ بیٹا اترا اور کہا ابا آپ یہاں بکریوں کے ریوڑ میں بکریوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، وہاں دیکھیے لوگ بادشاہت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مار کے کہا کہ بیٹا شہرت طلبی میں کامیابی نہیں ہے بلکہ گمنامی کی زندگی میں کامیابی ہے۔ تو شہرت طلبی، شہرت چاہنا اور شہرت مل جانا دو الگ پہلو ہیں۔ اس لیے سلف فرمایا کرتے تھے کہ جس کو کم عمری میں سرداری مل جاتی ہے وہ بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کم عمر میں سردار بن جانے والے لوگوں کی زندگیاں اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو وہ بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو شہرت طلبی چاہتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العالمین کا سچا نہیں ہوتا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محنت اپنی نیت کو درست کرنے میں لگی، کیوں؟ کیونکہ ہر وقت بدل جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، ایسے گمنام، ایسے میلے کپڑے پہنے ہوئے کہ اگر وہ کسی کے در پہ کھڑے ہو جائے نا تو ان کی کوئی بات نہ سنے، اگر کوئی ان سے سفارش کرے تو اس کی سفارش کو بھی نہ سنے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے وہاں ایسا مقام رکھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کام کے لیے اللہ رب العالمین کو قسم دے دے کہ اللہ رب العالمین یہ کام کر دے تو اللہ رب العالمین ان کا وہ کام کر دیتا ہے۔ گمنامی کی زندگی کی یہ فضیلت ہے۔ شہرت طلبی منہج سلف نہیں ہے۔ اب شہرت طلبی کیا ہے اور شہرت طلبی نہیں کیا ہے، یہ مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور شہرت طلبی اگر ہم دیکھنے جائیں گے تو ہمارے معاشرے میں جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، شہرت طلبی والا کبھی بھی اپنے نام کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ میرا نام کبھی خراب نہ ہو، میرے نام پر کوئی آنچ نہ آئے، اس لیے وہ حرام حلال کی ذرا تمیز نہیں کرتا۔ وہ غیروں کے پروگرام میں بھی چلا جائے گا، وہ غیروں کے پوسٹر پہ بھی اپنا نام ڈال دے گا، وہ شرک و بدعت خرافات کچھ بھی ہو رہا ہو، اسے اپنی پولیٹکس سے مطلب ہے، اسے اپنی شہرت سے مطلب ہے۔ جو شہرت طلبی نہیں چاہے گا وہ کبھی بھی حق و باطل کا ساتھ نہیں دے گا۔ امام شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ وہ گمنامی کی زندگی گزارے، اپنا نام آگے نہ لائے، اپنے آپ کو آگے پیش نہ کرے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، اور ہمارے اسلاف چھپا کر رکھتے تھے۔ لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، وہ عیدین جمعات کے خطبات دے، یہ اللہ رب العالمین کے وہاں محبوب ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ نیت۔ آدمی کی نیت درست ہونا چاہیے، پہلے اس کی نیت میں یہ اخلاص ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کے سامنے نہیں آؤں، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ خطبات دینا، جمعہ عیدین کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا اس نیت کے ساتھ کہ اس کی ضرورت ہے، یہ شہرت طلبی نہیں ہے، لیکن اس نیت سے کرنا کہ نہیں اس میں میرا نام ہو جائے گا، یہ شہرت طلبی ہے، اور یہ انسان کے دین دنیا سب کو برباد کر کے رکھے۔
سب کو ہلاک کر کے رکھ دیتی. تو شہرت طلبی یہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ گمنامی کی زندگی گزارنا اور چھپ کر رہنا. جو لوگ گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، ان کی عبادتوں میں بہت شوق رہتا ہے، اور وہ لوگوں کے اعتراضات سے بچتے ہیں، لوگوں کے نشانات حسد سے بچ جاتے ہیں. جو لوگ شہرت چاہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، اگر شہرت مل بھی گئی، کسی آدمی نے اگر شہرت چاہا اسے مل بھی گئی تو حاصل کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں گے جو لوگ مشہور ہوتے ہیں وہ زیادہ تر نشانے پر رہتے ہیں، وہ لوگوں کے حسد کے نشانے پر رہتے ہیں، وہ لوگوں کے اعتراضات کے نشانے پر رہتے ہیں. ان کی زندگیوں میں اتنا چین نہیں رہتا، بے شمار اعتراضات ہوتے ہیں، ان کی پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی نجی زندگی نہیں جی پاتے صحیح ڈھنگ سے. تو شہرت طلبی چاہنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے. مشہور ہو جانا یہ الگ مسئلہ ہے. ابھی کام کرتا ہے آدمی اخلاص کے ساتھ کہ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کام اس کا اتنا بڑا ہوگا، وہ دنیا میں مشہور ہو گیا. جیسے وہ لڑکی، ابھی ایک لڑکی کا واقعہ دیکھے نا، دبئی کے ٹاور پہ اس کا نام آیا. اس نے کیا نیت سے کی تھی کام؟ ایک ماحول بن گیا، وہاں پر اسے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنا تھا. وہ کوئی دائی نہیں تھی، وہ کوئی مجاہد نہیں تھی، وہ ایک عام اسٹوڈنٹ لڑکی تھی. میدان میں کودی جہاں کوئی نہیں آ رہا تھا، کوئی مرد سامنے نہیں تھا، عورت برقع پہن کے آ گئی. اللہ رب العالمین نے کیا اس کو شہرت دے دی. تو یہ شہرت طلبی نہیں ہوتی. لیکن جب اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں شہرت لکھ دیا ہے، آپ کو چھوٹے کام سے بھی مشہور کر دے گا. لیکن اگر آپ نے شہرت کو چاہے تو آپ نے جو چیز، جو علم آپ نے سیکھا تھا، جو صلاحیت آپ نے سیکھی تھی، وہ شہرت طلبی کی وجہ سے سب برباد ہلاک ہو جاتا ہے. تو شہرت طلبی یہ سلف کا منہج نہیں ہے. گمنامی کی زندگی گزارنا یہ سلف کا منہج ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے، اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.